سلسلہ گفتگو جاری ہے میلاد النبی کے حوالے سے۔ نبی رحمت کے میلاد کے عنوان پر آج دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں پچھلی مجلس میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآنی آیات کی روشنی سے پڑھا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ میلاد بیان کرنا یہ پروردگار کی سنت ہے۔ یہ نتیجہ پچھلے جمعہ کے خطاب میں نکلا۔ ایک تحقیقی انداز میں قرآنی آیات کی ایک کڑی کو، یعنی کڑی در کڑی در کڑی، جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح ہم نے پچھلے جمعے سورہ قصص سے آیات پڑھی تھی، اور یہی بات سامنے آئی کہ دا سیلیبریشن آف میلاد منانا اور میلاد کا تذکرہ کرنا نہ تو بدعت ہے اور نہ ہی شرک ہے۔ اگر میلاد شرک ہے یا میلاد کو اگر کوئی بدعت سمجھتا ہے تو دس از 100% ایگزیکٹ از دیٹ کہ اس بندے کو نہ تو میلاد، نہ تو شرک کی تعریف کا پتہ ہے، نہ ہی بدعت کی تعریف۔ نبی کا بسم اللہ، اللہ آپ کو عزت برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نبی کا میلاد منا کے اہل سنت اس بات کو مضبوط کرتے ہیں کہ جس کا میلاد منایا جا رہا ہے وہ مخلوق ہے، اور جس نے اسے بھیجا ہے وہ اس کا خالق ہے۔ سب سے بڑی دلیل توحیدی ہونے کی، شرک سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ میلاد ہے۔ ہاں جی، شرک سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ میلاد ہے۔ آپ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اب انہیں عقل آنا شروع ہو گئی ہے۔ ان دنوں میں سارے لوگ سیرت کے جلسے سجاتے ہیں۔ اہل سنت کو دیکھنے کے بعد یہ اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اہل سنت شروع سے ہی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہم تو حضور کا میلاد شروع سے ہی گج وج کے منا رہے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جب خوشی کا کوئی تہوار آ جائے تو دیر آر سم سارٹ آف ایلیمنٹس ان کیس آف سیلیبریشن۔ تو سیلیبریشن کے کیس میں کچھ اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ جزیات ہوتی ہیں، کچھ اس کے جز ہوتے ہیں۔ وہ جز اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ دے آر سیلیبریٹنگ، کہ یہ لوگ خوشی کر رہے ہیں۔ وہ جز ہوں گے تو خوشی کا اظہار ہوگا۔ ان جزیات میں سے ایک جز ہے کہ جب کسی کی خوشی کی جاتی ہے تو بازار میں ایک چونے کی صورت میں سفید رنگ کا وہ ہوتا ہے، وہ بچھانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ہاں خوشی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کمکمے لگائے جاتے ہیں، یہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، یہ جو لائٹیں مرچیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ تو پرپز از دیٹ کہ وی آر سیلیبریٹنگ برتھ ڈے آف آور پروفٹ۔ بیسیکلی ہم اپنے رسول کی خوشی کر رہے ہیں۔ پھر آگے آپ کے جذبات کا اظہار ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کا دن آ جائے، بس مٹھائیوں کے ڈبے کھول دو اور تقسیم کر دو، سب کو کھلاؤ اور کھلا کے ایک بات سناؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو یہ ایک
بیسیکلی ایک اظہار مسرت ہے، ایک اظہار خوشی ہے، اسے بدعت نہ سمجھا جائے۔ میں اس لیے یہ گزارشات عرض کر رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہوا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ خوبصورتی یہ ہے، خوبصورتی تو میں ویسے یعنی اسے تنزن مزاجن کہہ رہا ہوں، خوبصورتی یہ ہے کہ میلاد والے دن سب کو غریب کی بچی یاد آ جاتی ہے، سارا سال نہیں یاد آتی، سارا سال یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اندرونی معاملات ہیں، یہ وجدانی معاملات ہیں، یہ نفسی معاملات ہیں، انر سائڈ کوئی معاملات ہیں، ورنہ میلاد کا قصور نہیں ہے۔ نہیں آپ سمجھے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں تو چونکہ بڑے سادے انداز سے باتیں ڈیلیور کرتا ہوں۔ ہمارے گجرانوالہ کا ایک بہترین ناشتہ ہوتا ہے، یعنی نان اور پائے، یہ گجرانوالہ کا ایک بہترین ناشتہ ہے۔ بہاولپور سے 2 پیر بھائی آ گئے، دونوں کے سامنے وہ ناشتہ رکھ دیا، تو ایک نے کھایا، سونگا، واہ شاہ جی سبحان اللہ، بڑی تعریف سنی تھی، کمال ہو گیا۔ دوسرے نے ابھی قریب ہی کیا، اس نے اوہ اسے پیچھے کریں، پاؤں کا قصور نہیں، تیرے اندر معاملات بہتر نہیں۔ تو یہ اس کا کیا قصور ہے؟ اصل میں انر معاملات ہیں جنہیں یہ سوشل میڈیا پہ آج کل بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنے اندر ایمان والا میدہ مضبوط کریں تو پھر حضور کا میلاد انہیں اچھا لگے گا، حضور کا میلاد انہیں اچھا لگے گا۔ آج آئیے ذکر میلاد کے لیے سورہ مائدہ سے ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں بات کس طرف سفر کرتی ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ، آج 8 ربیع الاول شریف ہے، 2024 ہے، اور جمعۃ المبارک ہے، تو 9، 10، 11 اور 12 17 سپٹمبر 17 تاریخ کو ہمارے نبی کا میلاد ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم قرآن سے ذکر میلاد پڑھیں گے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، تمہیداً میں 3-4 آیتیں پڑھوں گا، پھر تمہید پڑھنے کے بعد پھر تقریراً 1-2 آیت پڑھیں گے، پھر نتیجہ دن آخری 1 آیت پڑھیں گے، پھر گفتگو ہماری مکمل ہو جائے گی۔ یہی دیز آر دا بیسک 3 پیرامیٹر آف ریسرچ، تحقیق کے یہی 3 اصول ہوتے ہیں: تمہید، دلائل، نتیجہ۔ تمہید یعنی ابتدائیہ، نقطہ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ، پری فیس، پھر ایویڈنس، اس میں دلائل، اینڈ لاسٹ از کنکلوژن، نتیجہ، خاتمہ جسے ہم تحقیق کی زبان میں کہتے ہیں۔ تو فقیر کی گفتگو اسی پیرامیٹر میں گھومتی ہے، ایک ہوتا ہے مقدمہ، اس پہ پھر دلائل ہوتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی سوا گھنٹہ بھی اگر بیان کیا تو اسی یعنی سرکل میں گفتگو رہتی ہے۔ پھر اس کے درمیان لغت آتی ہے، منطق آتی ہے، لاجیکل ریلیشنز آتے ہیں آیات میں، پھر تفسیر قرآن بالقرآن آتی ہے۔ تو یہ انداز تقریر ہے، آپ سارے جانتے ہیں۔ آئیے سورہ مائدہ سے آیت کو پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، اذکروا امر کا صیغہ ہے، ذکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا۔ نعمت اللہ مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، نعمت مضاف ہے، اللہ مضاف علیہ ہے۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، اذکروا امر کا صیغہ ہے، خدا امر دے رہا ہے ذکر کرو میری نعمت کا، علیکم، یہ وہ نعمت ہے جو میں نے تم پر بھیجی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو تم پر آئی ہے، یہ وہ میری نعمت ہے۔ جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ایک لفظ کو اپنے دل میں جگہ دیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ میری نعمت ہے۔ نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، چرچا کرو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب ہے، اللہ ہے، اللہ کتاب نہیں ہے، یا کتاب اللہ نہیں ہے، کتاب مضاف، اللہ ہی مضاف علیہ، اللہ کی کتاب۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر،
گھر گھر ہے، اللہ اللہ ہے. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اللہ اللہ ہے، نعمت نعمت ہے. چلیں اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے. ذکر کرو اس نعمت کا جو میری ہے. اللہ فرماتا ہے ذکر کرو اس نعمت کا. دیکھیں آپ چپ رہیں گے تو بات رکی رہے گی. ذکر کرو اس نعمت کا جو میری ہے. میری نعمت کا کون کریں گے؟ آمنو. ہر بندہ نعمت کا ذکر نہیں کرے گا، ذکر وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے. یہ میں نے دل اس لیے کہا کیونکہ ایمان کا مرکز بیسیکلی دا بیسک پورشن آف ایمان از ہارٹ. اللہ سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کتبا فی قلوبہم الایمان. اچھا ایک منٹ، اسے سمجھنے سے پہلے اسلام سمجھیے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام سینے پہ آتا ہے، لیکن کتبا فی قلوبہم الایمان، ایمان دل پہ آتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ میری نعمت کا ذکر کرے. وہ میری نعمت کا، آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے. وہ میری نعمت کا. اچھا بھئی یہاں پہ مومنوں کو حکم ہے ذکر نعمت کا. اب ذرا رکیے گا، سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے، 69 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. مفاہیم کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کروں، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو پھر میری نعمت کا ذکر کرو. اگر تمہیں، اچھا میں تھوڑا اسے اور ایک اور تناظر میں یہ ترجمہ کرتا ہوں. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ فرماتا ہے تم میری نعمت کا ذکر کرو، ہم تمہیں کامیاب کر دیں. یہ آسان ہو گیا جی. تم میری نعمت کا ذکر کرو، شاباش، قرآن حکیم پڑھیں، ہم تمہیں. اچھا بھائی ایک منٹ رکیے گا، یہاں پہ رک جائیے گا، لمحہ فکر ہے یہاں پہ. مولا تو فرما رہا ہے کہ نعمت کا ذکر کرو اور نعمت کے ذکر میں کامیابی ہے. کہاں ہیں تیری نعمتیں؟ رکیے گا، سورہ لقمان 31 نمبر سورہ کی 20 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. اللہ فرماتا ہے 2 طرح کی نعمتیں ہیں وہ میں نے مسخر کی تیرے لیے، ایک ظاہری ہیں اور دوسری باطنی ہے. باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی نعمت. اللہ فرماتا ہے ایک نعمت وہ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور ایک نعمت وہ بھی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی پر ذکر کرنا ہے. ذکر کرنا ہے. گویا محسوس ہوا کہ نعمتیں 2 طرح کی ہیں، ظاہری بھی ہیں. جی دیکھیں یہ آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، وی کین ویژولائز، یہ جو آؤٹر سچویشن ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار. یہ نعمت نظر آ رہی ہے، یہ نعمت نظر آ رہی ہے. کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ ہیں ظاہری. والافئدہ، ایک اندر دل ہے، وہ بھی نعمت ہے. اب وہ نظر نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے دیکھ ظاہری نعمتیں، دیکھ اندر ایک پیچ دار نظام ہے، وہ ہیں تیری باطنی نعمتیں. مولا یہ سب کس لیے؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان نعمتوں پہ کوئی شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں. ان نعمتوں پہ کوئی
شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نے غور کیا؟ یہ خوبصورت ایک مجسمہ ہے پروردگار کا بنایا ہوا، ایک خوبصورت یہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا یہ ایریا ہے، یہ والا، یہ برین سسٹم، اس پہ باقاعدہ لوگ کام کر رہے ہیں، ایک پوری دنیا ہے، نیورو سرجن، نیورولوجسٹ، وہ صرف اسی ایریے میں رہتے ہیں۔ اگر یہاں پہ مسئلہ بن جائے تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے والا نہیں ہے، نو یو ہیو ٹو کنسرن ود کارڈیالوجسٹ۔ اب آپ دل والے کے پاس چلے جائیں، دل والے کے پاس چلے گئے، اس نے دل کو دیکھا، اس نے دیکھ کے کہا آہا آپ کے تو ادھر بھی مسئلہ ہے، نو یو ہیو ٹو کنسرن ود گیسٹرالوجسٹ۔ اب آپ کسی میدے والے کے پاس جاؤ، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا، اللہ کا ایک بنا ہوا یہ شاہکار، اس کے ایک ایک ایریے پہ بندوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں میلاد کے حوالے سے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے وجود کی طرف دیکھ، تیرا اپنا وجود تیری عقل میں نہیں آئے گا، محمد تیری عقل میں کیسے آ جائے گا؟ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری ہیں، میرے صاحبو قرآن آپ کی زبان پہ آنا چاہیے، ایک ظاہری ہیں اور ایک، اچھا ایک منٹ ٹھہریے یارا، میں ایک دو نعمتیں پڑھوں۔ سورہ نحل کی طرف چلتے ہیں، 16 نمبر سورہ ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ اچھا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَسَخَّرَ، مسخر کیا ہم نے، تابعدار کیا، ہم نے تمہارے لیے تابعدار کیا۔ سخرہ کا مطلب ہوتا ہے تیرے لیے مسخر کیا، تجھے تصرف دیا، یو ہیو ٹو کنٹرول، تمہیں کنٹرول دیا، تیرا پورا کنٹرول ہے۔ سخرہ مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، ہم نے تیرے تابع کیا، تیرے تابع ہے، تیرے لیے مسخر ہے کیا؟ لیلا رات، والنہارا دن، والشمس سورج، والقمرا چاند، کیا کیا؟ تیرے، شاباش قرآن پڑھیں، تیرے، ہم نے تیرے تابع کیا، رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، یہ میری نعمتیں ہیں، ہم نے انہیں تیرے تابع کیا۔ اگر آج کا مولوی یہ کہے کہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے تابعدار کیا سورج کو، چاند کو، رات کو، دن کو، یہ چار چیزیں ہیں، رات، دن، سورج، چاند۔ رات دلیل ہے قمر کی، دن دلیل ہے سورج کی، رات دلیل ہے چاند کی، دن دلیل ہے سورج کی۔ یہ چار چیزیں، سورج، چاند، دن، رات، ہم نے تیرے تابع کیا۔ آج کا مولوی اگر یہ کہے کہ دیکھو یہ نعمتیں میرے تابع ہیں، تو پھر اسے بڑے پیار سے کہنا ہے جاتا ہوا سورج واپس لا کے دکھائیں، چاند کو 2 حصوں میں کر کے دکھائیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر سے بات گزر گئی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حضرت اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق آپ ہیں تو پھر ہمیں سورج کو ہلا کے دکھائیں، رات پڑ رہی ہو دن چاڑ کے دکھائیں، رات آئی ہو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو پھر بڑے پیار سے کہنا ہے خاموش مولانا، یہاں پہ لکم کا اطلاق آپ پہ نہیں ہے، لکم کے مصداق آپ نہیں ہیں۔ اللہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم رات، سورج، چاند، تارے آپ کے تابع کیا، کوئی شخصیت تلاش کرو جس نے جاتا ہوا سورج واپس موڑا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ یہ چاند اسی کے لیے مسخر ہے اور یہ سورج اسی کے لیے مسخر ہے۔ چلے میں نعمتیں پڑھ رہا ہوں، میں ایک آیت سورہ نحل کی پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو زندگی بھی گزار دے گا، تیری زندگی تھوڑی ہے، میری نعمتیں زیادہ ہیں، میری نعمتیں زیادہ۔ میں 2 آیتیں پڑھ چکا، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو اگر کامیابی چاہیے۔ اب آئیے ایک آیت اس کے ساتھ اور ملاتے ہیں،
پھر میں آپ اس کا نتیجہ عرض کرتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ نماز کی طرف آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمت کا ذکر بھی کرنا ہے اور میری نعمت کا چرچا بھی کرنا ہے. میری نعمت کا، سارے بولو میری نعمت کا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، میری ایک نعمت ہے اس کا چرچا کرنا. دیکھیں نعمتن یہ واحد کا صیغہ ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی ایک ہے ایسی نعمت جس کا ذکر بھی کرنا ہے اور اس کا چرچا بھی کرنا ہے. کوئی بات نہیں، آپ چپ ہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایک ایسی نعمت جس کا ذکر بھی کرنا ہے، چرچا بھی کرنا ہے. وہ میری نعمت ہے کہ جس کا ذکر بھی کرنا ہے اور جس کا چرچا بھی کرنا ہے. اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا. نعمتیں تو بڑی ہیں، دیکھیں گاڑی بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، یہ رزق نعمت ہے، نعمت ہے. ہاں جی، یہ چاول، یہ آٹا، یہ پھل، یہ ساری نعمتیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان نعمتوں کا ذکر کریں اور ان کا چرچا کریں؟ رکیں. مطلقاً حکم ہے کہ میری نعمت کا ذکر کرو. گاڑی کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. کوٹھی کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. صحت کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. دولت کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اعلیٰ بزنس کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ایک خاص ترتیب سے سیگریگیٹ کی ہیں، تقسیم کی ہیں. اگر ان نعمتوں کا ذکر کروانا ہوتا تو مطلقاً حکم نہ ہوتا کہ میری نعمت کا ذکر کرو. ذہن میں یہ بات رکھ لو کہ ان نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا، ان نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ یہ کسی کے پاس ہے. آپ چپ ہیں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ٹھہرو. یہ سورہ بقرہ میرے سامنے، ٹھہر جو، میں سمجھ گیا ہوں، پیغام نہیں پہنچا، سمجھے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جو ثمرات ہیں، یہ جو جان ہے، یہ جو مال ہے، یہ دو طرح سے ہے، کبھی وافر کبھی کم، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی گراف اوپر کبھی گراف نیچے اور کبھی زیرو پہ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کبھی گراف زیرو کبھی گراف اوپر. اللہ فرماتا ہے ان کا ذکر تھوڑی کروانا ہے، یہ تو کسی کے پاس ہے. اب میں کامیاب ہوا سمجھانے میں. یہ کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس یہ نعمتیں آ جائیں، والثمرات، یہ نعمتیں آ جائیں، شکر. اگر یہ نعمتیں چلی جائیں وبشر الصابرین، صبر. یہ نعمتیں آ جائیں، شکر. چلی جائیں، صبر. یہ ذرا دوبارہ پڑھیں. نعمتیں آ جائیں، شکر. چلی جائیں، صبر. ان کے معاملے میں شکر ہے یا صبر ہے، ذکر نہیں. ذکر یار دیکھو نا یار، ایک بندہ ہے، اس نے گاڑی لے لی. اب وہ بندوں کو رولا تو نہیں ڈالے گا میں نے گاڑی لے لی، گاڑی لے لی، گاڑی لے لی، یا چرچا تو نہیں کرے گا، بینر تو نہیں لگوائے گا کہ میرے پاس نعمت آ گئی، نعمت آ گئی، نعمت آ گئی، نعمت آ گئی، میرے پاس گاڑی آ گئی، میرے پاس کوٹھی آ گئی، کوٹھی آ گئی، کاروبار آ گیا، بزنس آ گیا، دانے آ گئے، چاول آ گئے، پھل آ گیا. نہیں، یہ آ جائیں شکر ہے، یہ چلی جائیں صبر ہے. اب دوستو قرآن سے تلاش تو کرنا پڑے گا نا. مطلقاً اللہ فرما رہا ہے میں چاہتا ہوں ماڑا بھی ذکر کرے اور تگڑا بھی، امیر بھی کرے. چپ بیٹھے ہیں آپ. امیر بھی کرے اور اس کا ذکر، ابھی بھی آواز کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس نعمت کا ذکر امیر بھی کرے اور اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو. 4 بھائی ہیں، ایک گاڑی ہے، دن عید کا آ گیا، سب نے سسرال جانا ہے. گاڑی تو نعمت ہے. بڑے سلوک سے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے گڈی نو ہاتھ نہیں لانا. بڑے پیار سے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے خبردار. بڑا چھوٹے سے کہے گا گاڑی کے نزدیک نہیں آنا، آج ہے عید. چھوٹا کہے گا بڑے کو بڑے بھائی آپ نے گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانا، آج ہے عید. اس کا مطلب ہے ان نعمتوں کی وجہ سے بندے لڑتے نظر آئے ہیں.
نہیں نظر آئے؟ آپ چپ ہیں یار، نہیں نظر آئے؟ یہ جو جائیداد ہوتی ہے پراپرٹی پہلی، یہ ذمہ دار سے پوچھیں، نعمت ہے، کیا بندے قتل کرتے نظر آئے ہیں؟ بھرا نے بھرا کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی بھائی سے جدا ہوئے؟ مجھے جواب دو یار، آپ بھائی بھائی سے جدا ہوئے؟ ذرا تائید فرماؤ، بھائی بھائی سے جدا ہوئے؟ اس کا مطلب ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، واشکروا نعمت اللہ علیکم، میں اس نعمت کا ذکر کروانا چاہتا ہوں، اذ کنتم اعداء، اس نعمت کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، وہ نعمت تم میں آئی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے ہو۔ یہ وہ نعمت ہے کہ وہ تمہیں جدا نہیں کر رہی۔ آپ چپ ہیں، میں کوئی فلسفہ سمجھا رہا ہوں اللہ کی نعمت کا۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں، یہ نعمتیں تو لڑاتی ہیں، یہ نعمتیں تو جدا کرتی ہیں، یہ نعمتیں تو جدائیاں ڈالتی ہیں۔ وہ کیسی نعمت ہے؟ بندے جدا تھے، وہ نعمت آئی، بندے بھائی بھائی ہو گئے۔ کوئی تو ایسی نعمت ہے جس کے آنے سے بندے بھائی بھائی ہوئے؟ کوئی تو نعمت ہے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب مدینے کی سرزمین میں داخل ہوئے، مہاجرین ساتھ تھے، انصار کو قریب کیا، ادھر آؤ اس کا بازو پکڑو تم بھائی ہو، ادھر آؤ اس کا بازو پکڑو تم بھائی ہو، ادھر آؤ اس کا بازو پکڑو تم بھائی ہو، ادھر آؤ اس کا بازو پکڑو تم بھائی ہو۔ انصار اور مہاجرین کو جب بھائی بھائی کر دیا نا، ایک نکر پہ ایک شخصیت کھڑی تھی، اس نے آواز دی یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی دے دیے، میرے حصے میں کوئی بھائی نہیں۔ چہرہ اٹھا کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو یہاں پہ بھی محمد کا بھائی ہے، وہاں پہ بھی محمد کا بھائی ہے۔ آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ چلے ماشاءاللہ، 5 منٹ کی گفتگو باقی رہ گئی، پھر انشاءاللہ ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی نعمت ہے جس کے آنے سے بندے جدا نہیں ہوتے، جس کے آنے سے بندے جدا نہیں ہوئے بلکہ بندے دشمنیاں چھوڑ گئے۔ بولو بھی تو صحیح نہ، بندے اپنی دشمنیاں چھوڑ گئے، اس نعمت کی وجہ سے بندے قریب آ گئے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے یارا، یہ غریب کے لیے بھی اسی معیار کی ہے، امیر کے لیے بھی اسی معیار کی ہے، بلکہ ہم تو انیلیسس کرتے ہیں ماڑے بندے کے لیے چوکھی ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، یہ بچوں کے لیے بھی ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، یہ بوڑھوں کے لیے بھی ہے، یہ جوانوں کے لیے بھی ہے۔ وہ بڑا ہی خوبصورت روایت بیان کیا کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت اپنے گھر سے نکلتے، مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتے نا، تو بازار میں چھوٹے چھوٹے بچے حضور کا دامن پکڑ لیتے، حضور وہیں پہ بیٹھ کے ان سے محبت شروع کر دیتے۔ اب جب بچے دامن پکڑ لیتے تو بلال جیسا صحابی آواز دیتا یا رسول اللہ تشریف لائیں، نماز کا وقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلال کیسے آؤں، بچے دامن نہیں چھوڑ رہے۔ حضور چھڑوا کے آ جائیے، اور فرماتے ہیں خاموش بلال، اگر محمد دامن چھڑا دے تو پھر پکڑائے گا کون؟ کیسی نعمت ہے، خوبصورت کمال کی نعمت ہے کہ جس کا ذکر اللہ کروانا چاہتا ہے۔ یہ آئی۔ اچھا، میں سورہ نمل سے ایک آیت کو دیکھ رہا ہوں، آپ کہیں میں پڑھوں؟ دیکھیں، میں اگر کہوں کہ چاول نعمت ہے، پکی بات ہے، نعمت ہے، پکی بات ہے، نعمت ہے، گندم نعمت ہے، نعمت ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کہے کہ خبردار آج سے چاول تیرے لیے بند، تو چاول نہیں کھائے گا کیونکہ چاول تیرے لیے مضر ہیں، تیری صحت کو خراب کرتے ہیں۔ ان علیک لجسدک الحق، تیرا جسم کا تم پہ حق ہے، اس کا خیال کیا کرو، اسے مناسب کھلایا کرو، اسے اوور لوڈ نہ کیا کرو، اسے خالی رکھا کرو، کوشش کریں مناسب کھانا کھایا کریں۔ وہ ہمارے صاحب تھے، میں جب آن ڈیوٹی ہوتا تھا تو ہمارے ایک صاحب تھے، ان کے لیے معروف تھا کہ یہ ہر کھانا آخری سمجھ کے کھاتے ہیں، تو مہربانی کیا کریں کھانا آخری سمجھا نہ کریں، آپ نے جب تک زندگی ہے کھانا ہے۔
اور جو آپ کے نصیب میں ہے آپ نے وہی کھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ سارا ایک ہی رات میں کھا جائیں. جو نصیب میں ہے وہی پیٹ میں جانا ہے. مناسب کھایا کریں. نبی رحمت ایک وقت میں ایک ڈش کھاتے تھے. ملٹی ڈشز کھانے والوں. چلے اس پہ انشاءاللہ کبھی باقاعدہ بسیار خوری پہ باقاعدہ عرض کریں گے, آج نہیں. حضور کی سیرت میں نے پڑھا ہے کہ جب حضور کے سامنے کھانے آتے, اگر اونٹ پکا ہوا ہے, اونٹ, ساتھ بکرا پکا ہوا ہے, ساتھ مرغ پکا ہوا ہے, آپ نے ایک کھانا ہے. اگر اونٹ تناول فرما لی ہے نا, اب وہ نہیں کھانے, بس اسے ہی کھانا ہے, بس اسے ہی کھانا ہے, باقی نہیں کوئی چیز کھانی. یہ ملٹی ڈش ہم ہی کھا رہے ہیں, رسول اللہ نہیں کھاتے تھے. اگر رسول اللہ نے دیسی مرغ تناول فرما لی ہے نا, اب اونٹ نہیں کھانا. پڑھیے گا, جاؤ تحقیق کرو جا کے. فقیر تو تحقیق کی دنیا کا بندہ ہے, آپ بھی تحقیق کرو, دیکھو جا کے, تلاش کرو. اچھا, حضور فرماتے ہیں کہ مومن ایک انتڑی سے کھاتا ہے, کافر 70 انتڑیوں سے کھاتا ہے. بڑی سختیاں ہیں اس معاملے میں. میں رکا اس لیے ہوں کہ اس پہ باقاعدہ کبھی میں عرض کروں گا اپنے صاحبوں سے. یہ ذرا نا اس میں تھوڑا ہمارا ہاتھ ہولا ہونا چاہیے. اچھا, تھوڑی بھوک رکھا کریں جب کھائیں. خالی پیٹ ہوتا ہے نا جب انسان کا, تو اللہ کے انوار و تجلیات اترتے ہیں. بھرے پیٹ پہ شیطان اترتا ہے. جب آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں نا, تو پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے. جب آپ اسے تھوڑا خالی رکھتے ہیں نا, تو پھر رحمان کام کرتا ہے. ہمارے صوفیاء اسی لیے خالی پیٹ رہتے تھے. حضرت بابا صاحب نے 36 سال روزہ رکھا ہے. 36 years they were in کیفیت آف فاسٹن, روزے کی کیفیت میں رہتے تھے وہ. بابا صاحب 36 سال صابر پیا, 14 سال روزہ رکھا ہے. ہاں جی, نبی رحمت نے اپنی ساری زندگی سوموار کا روزہ نہیں چھوڑا, پیر کا روزہ حضور نے رکھا ساری زندگی. اچھا, اس کی حکمت پوچھی گئی, یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں, واٹ از دا ریزن؟ اس کی ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کمال جواب آپ نے دیا. آپ نے فرمایا سنو, پیر والے دن میں تشریف لایا ہوں, میں اپنے آنے کی خوشی کر رہا ہوں. تو ذرا تھوڑا اسے خالی رکھا کریں, کچھ نہیں ہوتا, تھوڑا وقت دیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے, 40 دن رہے. کتنے دن؟ اب یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں تورات سے پڑھ رہا ہوں. یہ بات تورات میں ہے. This is verse from تورات, نیو ٹیسٹیمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹیمنٹ. آپ اسے کھولو, عہد نامہ قدیم, عہد نامہ جدید. اس میں 36 بکس ہیں, 72 ٹوٹل کتابیں ہیں اس میں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو انوار و تجلیات اترتے رہے. جو لفظ وہاں پہ ہے میں وہ عرض کرتا ہوں. 40 دن وہاں پہ رکے, 40 دن اللہ کی زیارت کرتے رہے. نہ بھوک لگی, نہ کھایا, نہ پیا, نہ حدث لاحق ہوا. نہیں, مجھے پتہ ہے اصطلاح تھوڑی مشکل ہو گئی ہے. 40 دن اللہ کی بارگاہ میں رہے اور اللہ سے انوار و تجلیات وصول کرتے رہے, اللہ کے جلووں میں رہے, اللہ کے دیدار میں رہے, اللہ کی تجلی میں رہے, اور 40 دن مستفید ہوتے رہے. کھایا پیا کچھ نہیں, پیٹ خالی رہا, پخانہ نہیں آیا, قضائے حاجت نہیں ہوئی, نہ کوئی پیٹ میں گیا نہ خارج ہوا, کیونکہ اللہ کے انوار و تجلیات کو وصول کر رہے تھے. اب اگر تیرا دل کرے کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ نازل ہو جائے, اسے خالی رکھا کرو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کیا غور ہے؟ نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. سرکار کی آمد. اتھار کی آمد. لجپال کی آمد. سیرت بسم اللہ, سیرت رسول کا اہم پہلو سنو یارا. نبی رحمت کھانا کم کھاتے تھے. حضور ہائے ہائے وہ ہو ایک دفعہ حضور گھر سے نکلے, کافی دن ہو گئے تھے, کھایا کچھ نہیں تھا, کافی دن گزر گئے. میں کافی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹ فگر پتہ نہیں ہے کہ کئی دن گزر گئے, کھایا کچھ نہیں. پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے, رسول اللہ گھر سے نکلے, ابو بکر کے گھر پہنچے, دروازہ نوک کیا, صدیق بار ہے, یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں.
حضور اندر تشریف لے گئے. ابو بکر جی یا رسول اللہ کچھ پکا ہے؟ ہائے ہائے. عرض کی یا رسول اللہ صدیق کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. کہا اچھا چلو پھر آؤ باہر نکلو. ابو بکر باہر نکلے, رسول اللہ باہر نکلے, حضرت عمر کے پاس چلے گئے. عمر کھانے کے لیے, یا رسول اللہ اتفاقاً آج کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. اچھا چل تو بھی باہر آ جا. ابو بکر کو ساتھ لیا, عمر کو ساتھ لیا, علی کے گھر پہنچ گئے. علی جی یا رسول اللہ کچھ پکا ہے؟ یا رسول اللہ تشریف رکھیں, آپ کی بیٹی ابھی روٹیاں پکا رہی ہے. تو یا رسول اللہ ہم کافی دن سے فاقے میں تھے تو آج ہم بھی کھانے لگے ہیں, یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ تشریف لے آئے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ میں عرض تو یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے پیٹ کو کم بھریں, اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, اپنے دائیں بائیں دیکھیں, کسی کو کھلانے کی عادت ڈالیں, کسی کو پلانے کی عادت ڈالیں, کسی کو پالنے کی عادت ڈالیں. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, میں عرض تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے کیلا استعمال نہیں کرنا, اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے چاول استعمال نہیں کرنے, اگر ان نعمتوں کا ہم انکار کر دیں کہ میں نے نہیں کھانی, کافر ہو جائیں گے؟ سارے بولو, پھر بولو. اس کا مطلب ہے کہ ان نعمتوں کا انکار کفر نہیں ہے. اب ذرا رکنا, اللہ سورہ نمل میں فرماتا ہے, سورہ نحل میں فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ, ان بندیاں نو پتہ بھی ہے کہ اے اللہ دی نعمت ہے. میں نے پنجابی میں ترجمہ کیا ہے, اگر سمجھ آ گئی ہے یا بس میں نتیجہ دینے لگا ہوں. یعرفون نعمت اللہ, یہ بندے جانتے ہیں کہ یہ چلتی پھرتی اللہ کی نعمت ہے. ثم ینکرونہا, پھر اس کا انکار کر رہے ہیں, پھر اسے نہیں مان رہے, پھر اس کا انکار کر رہے ہیں. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, اس نعمت کا انکار کفر ہے. اس نعمت کا انکار, ذرا پڑھیے گا, اس نعمت کا انکار. دیکھیں اب اگر میں یہاں سے حوالہ دوں تو کہیں گے سنیوں نے تو اپنا حوالہ دے دیا, اگر میں یہاں سے حوالہ دوں پیر کرم شاہ کا تو کہیں گے تو انہوں نے تو پھر اپنا حوالہ دے دیا. میں دیوبندیوں کا حوالہ دیتا ہوں. دیوبند اپنی قرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ جو نعمت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے نا, یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے. اس نعمت سے مراد محمد رسول اللہ ہے. یہ محمد رسول اللہ اللہ کی نعمت ہے, نبی اللہ کی نعمت ہے, محمد اللہ کی. ذرا پڑھتے آؤ, نبی اللہ کی, آواز کم ہے یار, رسول اللہ اللہ کی, محمد رسول اللہ اللہ کی نعمت ہے. اب اگر آپ اس نتیجے پہ آ گئے کہ نبی اللہ کی نعمت ہے, اب ذرا اس آیت کو پڑھو تو مزہ آئے گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو میری نعمت کا ذکر کرو. چونکہ نعمت محمد ہے تو پھر میں کہہ لوں, اللہ فرماتا ہے محمد محمد کرو, اللہ فرماتا ہے محمد محمد کرو, یا رسول اللہ کرو. اچھا آگے سنو, اللہ فرماتا ہے فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون, اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو نعرے محمد کے لگاؤ. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو نعرے کہو یا رسول اللہ, پھر کہو یا رسول اللہ, پھر کہو یا رسول اللہ, پھر کہو یا رسول اللہ. اچھا یہ تو ہم بیٹھے ہیں مسجد میں, کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں. یہ ہو گیا ذکر, یہ کیا ہو گیا؟ ذرا میرے ساتھ ملو بھائی, یہ کیا ہو گیا؟ ذکر. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ذکر بھی کرنا ہے, نعمت کا چرچا بھی کرنا ہے. اچھا بھائی ذکر تو ہوتا ہے گھر بیٹھ کے, ذکر ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے, ایک چرچا جو ہوتا ہے نا چرچا, پوچھو ذرا سیاستدانوں سے, چرچا گھر بیٹھ کے نہیں ہوتا, چرچا سال میں ایک دفعہ گلی میں آ کے آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرہ ودھا. بہت آواز کم ہے, چرچا ایسے نہیں ہوتا, چرچے کے لیے اونچا بولتے ہیں, پتی پتی پھول پھول, پھر بولو پتی پتی پھول پھول, ایک دفعہ پھر بولو پتی پتی پھول پھول. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, اجبال کی آمد, آقا کی آمد, یاسین کی آمد, بہا کی آمد, آمد مصطفیٰ. آپ نے محسوس کیا کہ میرا نبی اللہ کی نعمت ہے, میرا نبی اللہ کی
اور یہ بڑی نعمت ہے، اسے نعمت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ جو دوسری نعمتیں ہیں یہ چھوٹی ہیں، رسول اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے صدقے سے ساری نعمتیں ہیں۔ اس نعمت کے طفیل، ماشاءاللہ پڑھیں بے، سارے پڑھو بھائی، اس نعمت کے طفیل، یہ نعمت آگئی سیدہ آمینہ کی گود میں۔ جناب آمنہ ابھی رسول اللہ سیدہ آمینہ کے شکم میں ہیں۔ میرے ابا یہ بیان کیا کرتے تھے، والد گرامی رحمہ اللہ، بڑے شاہ جی بیان کرتے تھے، حوالہ میں نے دے دیا آپ کو۔ آپ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک دن سیدہ آمینہ کنویں پہ جا کے کھڑی ہو گئی پانی بھرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں پانی اوپر آ گیا، گھڑا بھر گیا، سہیلیوں کے گڑے بھی بھر گئے۔ آپ نے آواز دی، کمال ہے، میں اپنے بابا کے گھر سے آتی تھی، میں جب اپنے والد کے گھر سے آتی تھی رسی باندھتی تھی، یہ جو ڈول ہے یہ لٹکاتی تھی، پھر زور لگاتی تھی، پھر پانی اوپر آتا تھا، پھر گڑا بھرتا تھا۔ آج تجھے خیر ہے؟ آج خیر تو ہے؟ کنویں میں سے آواز آئی، سیدہ آپ کے شکم میں کائنات کا رسول آ رہا ہے، ہم پروٹوکول کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا پروٹوکول ہے کہ آپ کا گڑا بھی بھر دیا اور آپ کی سہیلیوں کے گڑے بھی بھر دیے۔ چلیں آؤ میں تھوڑا آگے سفر کروں۔ سیدہ آمینہ ہی راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں وقت آیا، میں کیا دیکھتی ہوں، میں اکیلی ہوں کمرے میں، اچانک ایک مستور آئی، پھر ایک اور مستور آ گئی، ایک اور آ گئی۔ میں نے غور سے دیکھا یہ مستورات ہمارے محلے سے تو نہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ میں نے ایک مستور سے پوچھا ہو از یو، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ہوں مریم۔ جی میں ہوں مریم۔ دوسرے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ہوں ہاجرہ۔ کوئی بات نہیں، آپ نہ بھی سبحان اللہ کہیں، بات پھر بھی ایسے ہی ہے۔ تیسرے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ہوں سارہ۔ کہا آپ سب کون ہیں؟ کہا یہ ہے نبی کی اماں، یہ ہے نبی کی زوجہ۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آمینہ تیرے شکم میں سے ہمارے نبیوں کا امام آ رہا ہے، ہم پروٹوکول کے لیے آ گئے ہیں، ہم ان کی ولادت کے لیے، خوشی کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھتی ہیں کہ اچانک میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، خارج من دی نور، اچانک کمرے میں نور، میں عرض کر رہا ہوں آپ چپ رہے پھر بھی نور۔ منوانا مقصود ہی نہیں ہے، سنانا مقصود ہے۔ ہم منواتے نہیں ہیں، ہم سناتے ہیں۔ آپ کو منانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، ہم نے پہنچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم پہنچا رہے ہیں، نہ مانے بے شک آپ۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے مجھ سے نور آیا۔ اچھا جو مولوی نبی کو نور نہیں مانتا، اللہ سورۃ تغابن میں فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ مولوی مانتا ہے قرآن نور ہے، سارے مولوی مانتے ہیں قرآن، پھر بولو سارے مولوی مانتے ہیں قرآن۔ مولانا قرآن کو نور مان گئے، اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ مولانا وہ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ کمال ہے، وہ مکے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مکے پہنچتا رہا، وہ مدینے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مدینے پہنچتا رہا۔ یہ جو پیچھے پہنچتا رہا اسے نور مان گئے، جس کے دل پہ پہنچتا رہا۔ غور ہے، توجہ ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے نور آ گیا، آپ چپ بیٹھے ہیں، نور آ گیا۔ آپ کا سبحان اللہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہا، نور آ گیا۔ ابھی بھی آواز کم ہے، جس کا ایمان ہے نور آ گیا سبحان اللہ تو کوئی یارا، نور آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا نور آیا میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں، ملک شام کے محل دیکھ رہی ہوں۔ کہاں کے؟ ملک شام کے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یا سیدہ آمینہ آپ نے محل ہی دیکھنے ہیں تو ملک شام کے کیوں دیکھ لیے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا شام میں میرے نبی کے نواسے نے جانا ہے۔ بس کوئی باتیں اشارتاً میں کر گیا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اب یہ نور آ گیا، جب یہ نور آیا تو آپ جانتے ہیں حضور کی پرورش ہوتی رہی، آپ اعلیٰ گودوں سے گزرتے ہوئے ایک وقت آیا حضور کا، چاچے کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ آپ سوئے تو نہیں ہیں؟ بس میں آخری بات کروں، چاچے کے گھر میں آرام کر رہے تھے، اور یہ وقت ایسا آیا تاریخ میں
کہ کئی ماہ گزر گئے، بارش نہیں ہو رہی. اور یہ تاریخ اسلام آپ پڑھیں، تاریخ الخمیس پڑھ لیں، کوئی تاریخ پڑھ لیں، یہ معروف ترین واقعہ ہے. ہر سیرت کی نجی سے نجی چھوٹی سی چھوٹی کتاب یہ واقعہ ہے. 6-7 ماہ گزر کے بارش نہیں ہوئی. سارے سردار مکے کے اکٹھے ہو کے ایک چوک میں آ گئے. وٹ وی ہیو ٹو ڈو، ہمیں کیا کرنا ہے، بارش نہیں ہو رہی. ایک سیانہ بندہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا میں بتاتا ہوں، جب بھی تکلیف آتی ہے نا، کام وہی آئے ہیں. وہ اشارہ تو دیکھے نا، وہ کام آئے ہیں تو چلو ادھر چلتے ہیں، ادھر بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ٹھیک ہے چلو، سارے کھڑے ہو گئے، پہنچ گئے ان کے گھر. اب وہ باہر تشریف لائے. جب باہر آئے تو سارے کافر دیکھے تو کہا کیسے آنا ہوا. ایک سیانہ بندہ قریب آ کے عرض کرتا ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب ناراض لگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بڑے چڑھاوے ہم نے چڑھائے ہیں، بڑے سجدے کیے ہیں، لیکن کوئی بات بن نہیں رہی. مہربانی کریں یہ جملہ ذرا کتاب کا سنیے گا. ہم جانتے ہیں کعبے کا رب کل بھی آپ کے گھر پہ راضی تھا، اور کعبے کا رب آج بھی آپ کے گھر پہ، تو مہربانی کریں ہمیں بارش لے دے. آپ نے کہا پلیز یہیں پہ رکو، میں بتاؤں ذرا کعبے کے رب سے کیسے مانگنا ہے. رکو، یہ وہیں پہ رک گئے. ابھی طالب اندر گئے، ایک 7 سال کے شہزادے کو اٹھایا، اپنی انگلی سے لگایا، مین گیٹ پہ کھڑے کر کے فرماتے ہیں سنو، کعبے کے رب سے جو چاہیے اس بچے کا صدقہ لے لو، ہم نے نام محمد رکھا ہے. جب کہا اچھا اس کا صدقہ چاہیے تو ٹھیک ہے آ جائیں. کہا چلیں. اب یہ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں میلاد شریف کے. حرم کے صحن میں چلے گئے، یوں پکڑا ابھی طالب نے، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، حضور کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی. 7 سال عمر ہے یا 10 سال عمر ہے یا 11 سال عمر ہے، حضور کی ظاہری عمر. دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ابھی طالب فرماتے ہیں سونا محمد، ان کے لیے بارش کی دعا کر. چاچے کے کہنے پہ ننھے ہاتھ حضور نے اٹھائے. تسی چپ بیٹھے ہو. ننھے ہاتھ حضور نے اٹھائے. مورخین لکھتے ہیں ابھی ہاتھ پوری طرح چہرے پر نہیں آئے، فوراً آیا. 6 ماہ سے جو نظر نہیں آ رہا تھا، فوراً ارجنٹ بادل، فوراً قطرے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. اب منظر بڑا کمال ہے، بس آخری جملہ ہے، منظر بڑا کمال ہے. دوڑیں لگ گئی، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر. حضور اپنے ہاتھ یوں کر کے دیکھتے ہیں چاچا بندے کدھر گئے. کہا ذرا دیکھ تو صحیح. بندے بھاگ گئے، بندے چلے گئے، جو چاہیے تھا مل گیا. اب کمال تو یہ ہے کہ بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے. ہر کافر اپنے گھر جاتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے، واہ محمدہ، مرحبا محمدہ، واہ محمدہ، مرحبا محمدہ، واہ محمدہ، مرحبا محمدہ، واہ محمدہ، مرحبا محمدہ. ذرا میٹھے میٹھے انداز میں پڑھو، واہ محمدہ، مرحبا محمدہ. اچھا نہیں، میں کہتا ہوں واہ محمدہ، آپ کہو مرحبا محمدہ. واہ محمدہ، ماشاءاللہ، واہ محمدہ. ابھی بھی بندے چپ ہیں، واہ محمدہ. نہیں میری نظر باہر ہے، بندے چپ ہیں، واہ محمدہ. جو نبی کے میلاد پہ راضی ہے بولو واہ محمدہ. پھر بولو واہ محمدہ. ایک دفعہ پھر بولو واہ محمدہ. پھر بولو واہ محمدہ. چلے ہم حزم و احتیاط کے قائل ہیں، بس یہی تک بات ہے اس واقعے کے متعلق. حضور کے نام کی تسبیح لوگوں نے اعلان نبوت سے پڑھی، محمد کا ذکر لوگوں نے اعلان نبوت سے کر دیا. گزارش تو یہ ہے کہ یہ نعمت رسول اللہ ہے، حقیقی نعمت اللہ کا رسول ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر ایک اور نبی کا میلاد قرآن سے پڑھیں گے.